Erickson's theory of psychosocial development. Like the theories of Freud, Piaget, and Kohlberg, Erickson's theory also consists of different stages. Erickson has mentioned 8 stages or phases. He was of the opinion that the individual has to face a crisis at every stage. The individual tries to cope with this crisis in some way or other so that he may adopt. The methods adopted by the individual to adopt and overcome the crisis affect the next stage. According to Erickson, what a person experiences at one stage doesn't end then and there, rather at least some of its effects last till the last stage. एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का नजरिया। माहिर नफ्सियात एरिक्सन ने फ्राइड के तसव्वुरात कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो की बुनियाद पर शख्सियत की नशोनुमा का एक नजरिया पेश किया। ये तफसीली नजरिया इंसान की पैदाइश से मौत तक सारी जिंदगी पर मुहित है। इसके नजरिया में फर्द और समाज के तामुल या इंटरेक्शन पर बहुत जोर दिया गया है। एरिक्सन के मुताबिक शख्सियत की नशोनुमा में बहुत सी नफ्सियाती और समाजी कुव्वतें हिस्सा लेती हैं। इसलिए एरिक्सन के नजरिए को नफ्सियाती और समाजी नमू के नजरिए का नाम दिया गया है। एरिक्सन ने नफ्सी और समाजी नशोनुमा के 8 मदारिज बयान किए हैं। वो शख्सियत की नफ्सी और समाजी नशोनुमा को क्राइसिस या बहरानों का एक सिलसिला करार देता है। बच्चे को जिंदगी के हर दौर में मखसूस नमूई बहरान का सामना करना पड़ता है और इस बहरान या इस डेवलपमेंटल क्राइसिस से कामयाबी से निपटने पर ही नफ्सी और समाजी नशोनुमा डिपेंड करती है। हर दौर के बहरान को खत्म करने से ही बच्चे की मुतवाज़िन और सेहतमंदाना नशोनुमा हो सकती है। एरिक्सन के नज़दीक बच्चा नमूई बहरान को ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ा कार इस्तेमाल करता है उसके असरात उसी मरहले पर ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि अगले मराहिल तक मुंतकिल होते चले जाते हैं। एरिक्सन ने नफ्सी और समाजी नशोनुमा को 8 मराहिल में तकसीम किया है जिनका ताल्लुक जिंदगी के मखसूस क्राइसिस या बहरानों से है और जिनका सामना बच्चे को जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में करना पड़ता है। Erickson has described 8 stages of the individual's psychosocial development. Number 1, basic trust versus mistrust. This is the first stage. It lasts from birth to 1 year and a half. It is the stage at which the child is entirely dependent upon its parents and it needs complete and good care. If this need of the child is fulfilled properly, it grows into a person who has trust in himself as well as others. If the child doesn't receive proper care and parental love and affection, it develops mistrust. In such a case, the individual loses self-confidence. It cannot bear sharing love with others. The effect of this stage are transmitted to the next. एरिक्सन ने नफ्सियाती और समाजी नमू के नज़रिए के 8 मराहिल बयान किए हैं और पहला मरहला जो है वो एतमाद बमुकाबला बेतमादी। बच्चे की ज़िंदगी में पहला मरहला पैदाइश से लेकर साल 1.5 साल तक की उम्र का है। इस मरहले में बच्चा मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन और दूसरे देखभाल करने वालों का मोहताज होता है। वो बच्चे की ज़रूरियात मसलन खुराक, लिबास और आराम वगैरह की ज़रूरियात पूरी करते हैं। बच्चे की माँ बच्चे को छोड़कर कहीं जाती है तो जल्द ही वापस बच्चे के पास आ जाती है। इस तरह बच्चे में एतमाद पैदा होता है। वो वालिदैन पर और दूसरे देखभाल करने वालों को काबिल एतमाद समझता है। वो एतमाद करना सीखता है। अगर वालिदैन और दूसरे देखभाल करने वाले लोग बच्चे की ज़रूरियात पूरी ना करें, उससे डांट डपट करें और झिड़कें तो इससे बच्चा अदम एतमाद सीखता है। वो दूसरों पर एतमाद करने के काबिल नहीं हो पाता। मसलन अगर बच्चे को भूख लगी है
اور ماں کسی کام میں مصروف ہے، بچہ روتا ہے اور اس پر ماں اسے ڈانٹتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو بچے کا اعتماد بری طرح سے متاثر ہوگا۔ بعض اوقات مائیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ بچے کو بھوک لگی ہے تو خالی فیڈر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ ایک دم سے رونا بند کرتا ہے، جیسے ہی وہ سکنگ سٹارٹ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، اسے ڈسیو کیا گیا ہے، ماں نے اسے دودھ نہیں دیا بلکہ خالی فیڈر اس کے منہ میں دے دیا ہے، جس سے بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے اور ارد گرد کے لوگ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اس سے تنگ ہو رہے ہیں، اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو وہ دوسروں پر اعتماد کرنے کے قابل نہیں ہو پائے گا۔ اس دور کے اعتماد اور عدم اعتماد کے اثرات بچے کی نشو و نما کے اگلے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دور میں بچہ دوسروں پر اعتماد سیکھے تو وہ بڑے ہونے پر بھی دوسروں پر اعتماد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لو اینڈ افیکشن شیئر کرتا ہے، اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے۔ لیکن اگر اس دور میں اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو ایسا بچہ ساری زندگی دوسروں پر اعتماد نہیں کر پاتا۔ The second stage of Erickson's theory is autonomy versus shame and doubt. This stage lasts till 3 years of age. The most critical crisis or problem of this stage is toilet training. If the child receives proper training in this period, it develops autonomy. Consequently, the child begins to put its energy into learning other skills. It learns to overcome problems and bide its time to fulfill desires. If the child receives no attention during this period, or if the parents are overprotective towards the child, it develops difference and doubt. Freud has also thoroughly described toilet training and its effects. ایرکسن کے نزدیک نفسیاتی نشو نما کا دوسرا مرحلہ خود مختاری بمقابلہ شرم اور شک ہے۔ یہ مرحلہ 1.5 سال سے لے کر 3 سال تک کی عمر کا ہے۔ اس دور میں بچہ پہلے دور سے قائم بنیاد جو اعتماد کی بنیاد ہے اس پر خود مختاری کی نئی مہارت کے ساتھ چل پھر کر اور زبان کا استعمال کر کے ماحول سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنی بعض ضروریات خود پوری کرنا سیکھتا ہے، مثلا خوراک لینا، باتھ روم میں جانا، اپنے آپ کو واش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بچے کے والدین بچے کو خود مختار بنانے کے لیے اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی خود مختاری کی سرگرمیوں پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو بچے میں خود مختاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ مزید کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مزید مہارتیں سیکھتا ہے۔ اگر بچے کے والدین اور دوسرے دیکھ بھال کرنے والے لوگ بچے کی خود مختار سرگرمیوں پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کی سرگرمیوں سے مطمئن نہ ہوں، اسے خود کام نہ کرنے دیں، حد سے زیادہ اس کی نگہداشت یا اوور پروٹیکشن کریں یا اس کا مذاق اڑائیں تو بچے میں جھجک اور شک پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی نفسیاتی نشو و نما پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ The third stage is initiative versus guilt. This stage lasts from 3 to 6 years of age. The developmental crisis of this period is to get freedom. It is a period during which the child wants to have things its own way. The child tries to impose its own will. It wants to have a finger in every pie. It wants to carry out every experiment itself. If the child is encouraged during this period, it acquires the ability to take initiative. If it is scolded or reprimanded into silence or it discouraged a lot, it falls victim to a sense of guilt. If the individual initiates a task himself and accepts responsibility for it, it is called initiative. ایرکسن کے نظریے کا تیسرا
مرحلہ جو ہے آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس سے جرم ہے۔ ایرکسن کے مطابق بچوں کو 3 سال کی عمر میں اس بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں بچہ نئی مہارتیں سیکھتا ہے، مختلف کام سر انجام دینے لگتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دور میں اگر والدین بچے کی سرگرمیوں پر اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اس میں آزادانہ اظہار یا انیشیٹو کی صلاحیت فروغ پاتی ہے۔ اس میں فیصلہ سازی کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بچے کی سرگرمیوں پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اسے بار بار منع کیا جائے، روک ٹوک کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا جائے تو اس میں احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں ڈیسیژن میکنگ یا فیصلہ سازی کا فقدان ہوتا ہے۔ بچے میں یہ کشمکش پیدا ہو جاتی ہے کہ کس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور کس خواہش کو ترک کر دے۔ احساس جرم بہت زیادہ بڑھ جائے تو بچہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو آزادانہ اظہار سے روک لیتا ہے، اس کی نفسیاتی نشوونما کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ والدین کو بچے کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور مناسب طریقے سے اس کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی خود مختاری اور آزادانہ اظہار کی صلاحیت کو قائم رکھ سکے اور اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں میں باقاعدگی لا سکے۔ اس طرح بچے میں احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی حس تشکیل پاتی ہے۔ The fourth stage is industry versus inferiority. This stage lasts between 6 and 12 years of age. The child's social relations expand a lot during this period. The child begins going to school. It forms relationships with peers, school fellows, and neighbors, etc. The child has to work very hard during this period of its life. It has to learn curriculum and co-curriculum skills at some educational institution. It has to revise them at home so as to have a command of them. Besides this, making friends with others, taking part in games, and learning rules and regulations of sports are the skills that are learned during this period. Coping with the environment at the educational institution, it is the crisis of this stage. The child needs proper training and encouragement during this period. If, along with educational instructions, it is provided guidance and games and other activities, the child feels inspired to work hard and devotedly. If the child doesn't receive proper training, guidance, cooperation, and encouragement during this period, it develops inferiority complex. یہ مرحلہ 6 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ اسکول جانے لگتا ہے۔ سماجی تربیت کے لیے اس کے سماجی تعلقات میں وسعت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اساتذہ، دوستوں اور ہمسایوں سے اس کے سماجی تعلقات قائم ہونے لگتے ہیں۔ تخلیق اور مقابلے کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ تعلیمی مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نصابی اور ہم نصابی مہارتیں سیکھتا ہے۔ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے۔ کامیابی کے لیے محنت سے کام لیتا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنا سیکھتا ہے۔ اس دور میں بچے کو مناسب تربیت کے لیے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین، اساتذہ اور دوسرے لوگوں کو تعلیم، کھیل اور دیگر سرگرمیوں میں بچے کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ اس میں محنت، لگن اور شوق کا جذبہ پیدا ہو۔ اس دور میں بچے میں احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر بچے میں کوئی جسمانی نقص ہو تو اسکول میں اس کے ساتھی اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح کند ذہن یا ڈل بچے، ناقص کارکردگی والے اور ناکام ہونے والے بچے کو جب اساتذہ اور والدین برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنے لگتا ہے اور انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ Next stage is identity versus role confusion. This stage consists of adulthood. This crisis of this period
is to establish relationship with peers. The individual undergoes rapid physiological and social changes. The individual experiences much difficulty in adapting to these changes. Peers are of great importance during this period. The individual likes to spend much of his time in their company. He tries to model himself on them. He even gets into differences with his parents for the sake of his friends. The individual harbors a strong desire for personal identity during this period. He wants to have complete independence. He wants to make his mark. If the individual is granted proper independence and manages to establish his personal identity, he has a positive impression about his own self. If the individual fails to build his personal identity during this period, he develops role confusion. He cannot take effective measures according to the situation. His power to make decision falters and he faces difficulty in adapting the environment. शनाख्त बमुकाबला किरदारी उलझाव। इस मरहले में बलूगत का आगाज होता है। ये मरहला 12 साल की उम्र में आता है। इस दौर में बच्चा अपनी ज़ात की शनाख्त हासिल करने की कोशिश करता है। वो अपने बारे में जानना चाहता है कि कौन है और मुस्तकबिल में उसने क्या करना है, क्या बनना है। इस दौर में लड़के और लड़कियों में पैदा होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां उनमें जुदागाना शनाख्त का तस्वुर पैदा करती हैं। जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से लड़के और लड़कियों के मशागिल मुख्तलिफ होते हैं। 13 से 19 साल तक के नौजवानों में मामूलात, तर्ज जिंदगी और उलझाव के खतरात का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर वो मुख्तलिफ सवाल करते हैं। उनकी परेशानी बचगाना हरकत और किरदारी उलझाव वगैरह की शक्ल में जाहिर होती है। इस दौर में बेशतर लड़के लड़कियां अपनी शनाख्त हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, ताहम बाज को कामयाबी नहीं होती। वो शनाख्त के बहरान से निपट नहीं पाते। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाते। अबतरी और बदन The sixth psychosocial developmental stage by Erikson is intimacy versus isolation. This stage consists of adulthood. The individual is in the bloom of youth during this period. He draws up a variety of plans. He wants to accomplish a lot of things practically. He chooses a profession. He becomes a family man. He enters upon a fully fledged practical life. He has an intense desire for love in this period. He establishes intimate relationships with friends and desires passionate association. If the individual fails to consummate this emotional attachment in this period, he feels worthless. He finds life devoid of any purpose. Consequently, he falls victim to loneliness. Strong relationships with peers and opposite sex during this period foster affection, but poor relationships reduce the affected person to loneliness or isolation. ये मरहला बलूगत के दौर पर मुश्तमिल होता है। इस दौर को बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती बमुकाबला तन्हाई और अलहदगी कहते हैं। ये फर्द की जवानी का दौर होता है। इस दौर में वो अमली जिंदगी का आगाज करता है। नौजवानों को नशोनुमा के इस दौर में बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती बमुकाबला तन्हाई के बहरान का सामना करना पड़ता है। नौजवान एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती कायम करना चाहते हैं। इस दौर में चाहने और चाहे जाने की शदीद ख्वाहिश होती है। एरिक्सन के मुताबिक इस बहरानी दौर में नौजवान जिनसे मुखालिफ या अपोजिट सेक्स में गहरी दिलचस्पी लेने लगते हैं और गहरी दोस्ती का ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात की तस्कीन हो सके। इस तरह वो जिनसे मुखालिफ और दोस्तों के साथ बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती के ताल्लुकात कायम कर लेते हैं।
جو نوجوان ایسا نہیں کر پاتے، ان کی ضروریات کی تسکین نہیں ہوتی، وہ تنہائی اور علیحدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایرکسن نے صحت مند نشوونما کے لیے فرد کی شادی اور اولاد کو اہم قرار دیا ہے۔ اس کے مطابق شادی اور اولاد کے بغیر فرد کی شخصیت کی نشوونما ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ایرکسن ہم جنس پرستوں، غیر شادی شدہ اور بے اولاد لوگوں کو صحت مند نشوونما کے دائرے سے خارج قرار دیتا ہے۔ The seventh stage, generativity versus stagnation. The individual enters this stage when youth has waned. He reaches middle age. The effect of the plans made in youth are strikingly felt in this period. He comes to occupy the role of a parent or teacher. He remains busy satisfying himself and his kids. He takes on domestic responsibilities. If he leads a fulfilling life, generativity improves, namely, the individual uses his abilities for his own as well as others' welfare. As a result of it, he has pleasant social relationship and leads a peaceful life. اس مرحلے کا آغاز جوانی کے بعد ادھیڑ عمری میں ہوتا ہے۔ اولڈ ایج یا ادھیڑ عمر جو ہے، یہ دور تقریباً 40 سال کی عمر میں آتا ہے۔ اس دور میں فرد نسلی افزائش کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی نسل آگے بڑھانا اور اس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے یا کوئی زندہ رہنے والا تخلیقی کام کرتا ہے۔ یہ دور انسانی نسل کی تخلیق کے ساتھ ساتھ سائنس اور آرٹس کے تخلیقی کام کرنے کا ہوتا ہے۔ اس دور میں اگر فرد کو یہ موقع نہ ملے اور وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ ٹھہراؤ یا جمود یا فکسیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ The last stage, ego integrity versus despair. This is the last stage of psychosocial development as expounded by Erikson. It is the period of retirement and old age. It is characterized by decline. The individual accepts the facts of life and remains busy analyzing his past during this period. If the individual has done effective planning in the earlier period and has lived an enviable life, he feels satisfied and proud. It illustrates ego integrity. On the other hand, if the individual has been a failure, it is affected with regret and remorse. He suffers disappointment and hopelessness and waits death. ایرکسن کی نفسیاتی اور سماجی نشوونما کا یہ آخری مرحلہ ہے جو ذات یا انا کی سالمیت کا ہے۔ اگر فرد اپنی زندگی کے مندرجہ بالا 7 بحرانوں یا 7 سٹیجز سے کامیابی سے نپٹ چکا ہو تو اسے اس سٹیج میں ذات یا انا کی سالمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات یا انا سے، اپنی ایگو سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ گزشتہ مراحل میں کامیاب منصوبہ بندی کے باعث اپنی گزری ہوئی تمام زندگی سے مطمئن ہوتا ہے۔ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر اس نے پہلے 7 مراحل کی زندگی میں غلطیاں کی ہوں اور 7 بحرانوں سے یا کرائسس سے نپٹنے میں کامیابی حاصل نہ کی ہو تو وہ اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ پچھتاوے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔